اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک سنار کی بیوی نہایت خوبصورت اور خوب سیرت تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اسی لیے ان دونوں میاں بیوی نے بچپن ہی سے ایک بچہ گود لے لیا تھا جو اب 17 سال کا ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن سنار دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اللہ کی بندی کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ چھوٹا سا یتیم بچہ جو ہم نے گود میں لے کر پالا تھا، جو اب جوان ہو چکا ہے، آج میں نے اسے سبزی لینے بازار بھیجا۔ جب واپس آ کر سبزی دینے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا۔ مجھے اس کی نیت میں فتور نظر آیا۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ میں اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں یہ سوچ ہے۔ میں اسی صدمے میں نڈھال بیٹھی ہوں اور رو رہی ہوں کہ دنیا سے وفا اٹھ چکی ہے۔ ابھی سنار کی بیوی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ سنار کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اس بچے کی کوتاہی نہیں بلکہ یہ میری اپنی کوتاہی ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ سنار کہنے لگا کہ آج میرے پاس عورتیں چوڑیاں خریدنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عورت چوڑی پہننا چاہتی تھی مگر اس سے پہنی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا دیں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنائی تو مجھے اس کے ہاتھ اچھے لگے، اس لیے میں نے چوڑی پہنانے کے دوران اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑا سبق ہے مگر ضرورت دل سے تسلیم کرنے کی ہے۔ آج اگر ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی پر بری نظر ڈالیں گے تو یقیناً کل کوئی ہماری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی پر بری نظر ضرور ڈالے گا۔ یہ میرا ماننا ہے، کسی بھی گناہ میں ہماری سوچ اور نظر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے مگر جس نے اپنی نظر یعنی آنکھوں کی حفاظت کر لی کہ یہ آنکھیں کسی نامحرم پر نہ پڑیں اور کسی بھی برائی کی طرف رہنمائی نہ کریں تو وہ شخص اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ انہی نظروں کی حفاظت کے متعلق اسلامی احکامات بھی موجود ہیں، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کو بری سوچ کے ساتھ کسی پر نہ ڈالیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم آج جو کچھ بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہم تمام مسلمان مومن مومنات کی عزتوں کو اپنے فضل سے محفوظ رکھے اور اپنی بے مثال رحمت سے ہمارے گھروں کی چار دیواریوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔